ناظرین، آپ کچھ لوگوں سے اختلاف کر سکتے ہیں، انہیں نظر انداز نہیں کر سکتے۔ انہی میں سے ایک شخصیت ایسی بھی ہیں جن کا میں ابھی ذکر کرنے لگا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر ذاکر نائک کی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کون ہیں، ان کا اصل پیشہ کیا ہے، وہ اسلام کی طرف کیسے راغب ہوئے، ان کی وجہ شہرت کیا ہے، ان کی تعلیم کتنی ہے، اب تک کون کون سے بڑے نامی گرامی غیر مسلم عالموں سے مناظرہ کر چکے ہیں، اب تک وہ کتنے لوگوں کو مسلمان کر چکے ہیں، اور ان کی زندگی کے دلچسپ واقعے کی، اور بات کریں گے ان کے حافظے کی کہ وہ اتنا کچھ کیسے ذہن نشین کر لیتے ہیں، اور یہ بھی بتائیں گے کہ ہندوستان اور بنگلہ دیش میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو دہشت گرد کیوں کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا پورا نام ذاکر عبدالکریم نائک ہے۔ 18 اکتوبر 1965 کو بھارتی ریاست مہاراشٹرا کے شہر ممبئی میں پیدا ہونے والے ڈاکٹر ذاکر نائک پیشے کے لحاظ سے تو ایک MBBS ڈاکٹر ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ممبئی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی، یہاں سے ہی انہوں نے PhD کی ڈگری حاصل کی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ میری اور میرے والدین کی تمنا تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں، کیونکہ اس وقت میرے نزدیک سب سے اہم پیشہ جو تھا وہ ڈاکٹر کا تھا، جو انسانیت کی خدمت کر سکتا ہے۔ ذاکر نائک کہتے ہیں کہ 1987 میں میری ملاقات احمد دیدات سے ہوئی۔ احمد دیدات دعوت دین کی عظیم اسلامی مبلغ و محقق دین ہے، اور میں ان سے بڑا متاثر ہوا۔ انہوں نے مجھے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے لیے کہا۔ جب میں نے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تب ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اچھا پیشہ جو ہے وہ تبلیغ اسلام کا ہے۔ تب میں جسمانی ڈاکٹر سے روحانی ڈاکٹر میں کنورٹ ہوا۔ بعد میں انہوں نے دعوت دین اور مختلف ریلیجن میں PhD کی ڈگری مصر کی یونیورسٹی سے حاصل کی اور اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی۔ ذاکر نائک کی خوبی یہ ہے کہ وہ حاضر جوابی اور مناظرہ میں دسترس رکھتے ہیں۔ ان کی دینی کاوشوں کو دیکھ کر 2006 میں انہوں نے بتایا کہ خود احمد دیدات نے انہیں دیدات پلس کا لقب دیا تھا۔ انہوں نے 1991 میں ممبئی میں ہی اسلام ریسرچ فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد رکھی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بیان کرتے ہیں کہ بچپن میں میری زبان میں لکنت یعنی ہکلاہٹ تھی۔ تب جب کوئی مجھ سے میرا نام پوچھتا تو میں ہکلا کر کہتا ذاکر، یعنی کسی لفظ کو بار بار دہرانے کے بعد صحیح ادا کر پاتا تھا۔ زبان میں لکنت ہونے کی وجہ سے میں کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ میں لوگوں کے سامنے تقریر کروں گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور میری احمد دیدات صاحب سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے یہ دعا پڑھنے کو کہا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یعنی اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرا کام میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ لیں۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی لکنت زدہ زبان میں ایسی تاثیر ڈالی کہ اس نے سارے عالم میں اسلام کی مٹھاس پھیلا دی۔ اب تک دنیا کے سارے بر اعظموں میں وہ جا چکے ہیں۔ ان کا مشن ہے لوگوں کو اسلام کے اصل مقاصد اور اسلامی تعلیمات سے روشناس کرنا اور اسلام کے خلاف غلط فہمیوں کو دور کرنا۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اسلام تمام انسانیت کے لیے ایک پرامن دین ہے۔ 20 سال کے عرصے میں انہوں نے 20 ملک میں زائد بڑے عوامی اجتماعات سے خطاب کیا اور کتنے ہی لوگوں کا بائبل، تورات اور ہندوؤں کی گیتا و مہابھارت سے تقابل کر کے دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ ذاکر نائک کو شہرت اس وقت ملی جب 1 اپریل 2000 کو امریکہ میں ان کا عیسائیوں کے نامی گرامی عالم ولیم کیمبل کے ساتھ کئی گھنٹے طویل مناظرہ ساری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا تھا۔ اس مناظرے کا عنوان تھا دا قرآن اینڈ دا بائبل ان دا لائٹ آف سائنس، یعنی قرآن اور بائبل سائنس کی روشنی میں۔ یہ مناظرہ ایک امریکی TV چینل پر براہ راست دکھایا گیا تھا، جس کے بعد کم از کم 34,000 لوگوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس مناظرے کے بعد ہر جگہ انہیں تقابل ادیان کا سب سے بڑا ماہر سمجھا جانے لگا اور ہر جگہ انہیں دعوت دین کے لیے بلایا جانے لگا۔ یوں بھارت کے رہنے والے انتہا پسند ہندوؤں کو فکر لاحق ہوئی کہ ان کے لوگ بھی گاہے گاہے اسلام کی طرف جا رہے تھے۔ یوں 21 جنوری 2006 کو بھارت میں ہندوؤں کے سب سے بڑے عالم روی شنکر کے ساتھ ان کا مناظرہ ہوا، جس کا موضوع تھا اسلام اور ہندو مذہب میں خدا کا تصور۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بامعنی خیز دلائل اور اصل حقائق کی روشنی میں روی شنکر کو تھوڑی ہی دیر میں بے بس اور لاجواب کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر کتنے ہی ہندو مسلمان ہو گئے۔
اگلے سال یعنی 2007 میں انہوں نے ممبئی میں ہی سالانہ 10 روزہ امن کانفرنس کا انعقاد شروع کیا، جس میں دنیا بھر سے مبلغین اسلام جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھی تھے آنا شروع ہوئے۔ وہ مذاہب عالم کا اسلام کے ساتھ تقابل پیش کرتے اور بے شمار لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیتے۔ یہ سلسلہ 2012 تک جاری رہا، جب اس کانفرنس میں ریکارڈ 10 لاکھ لوگ شریک ہوئے تو بھارتی انتہا پسند ہندو سماج ہل کر رہ گیا۔ ان دنوں بھارت میں نریندر مودی کو وزیر اعظم بنائے جانے کی مہم عروج پر پہنچنے لگی تو انتہا پسند ہندو تنظیمیں متحرک ہو چکی تھیں۔ انہوں نے یہ کہہ کر کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اسلام کے ساتھ ہندو مت کا تقابل کر کے ان کی توہین کے مرتکب ہوئے ہیں، سالانہ کانفرنس کے خلاف تحریک شروع کر کے اسے رکوا دیا۔ اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے کانفرنس چنئی میں منعقد کرنے کا اعلان کیا تو وہاں بھی ایسی ہی صورتحال پیدا کر دی گئی۔ ان حالات کی وجہ سے عرصہ 4 سال سے یہ کانفرنس منعقد نہ ہو سکی، لیکن جس کا حامی ہو خدا اسے مٹا سکتا ہے کون؟ ان سب کے باوجود ڈاکٹر ذاکر نائک کی دعوت کا سلسلہ ان کے پیس ٹی وی، ویڈیو ریکارڈنگز، تحریروں، انٹرنیٹ اور غیر ملکی دوروں کے ذریعے جاری رہا۔ پیس ٹی وی نے ایسی مقبولیت حاصل کی کہ اس کے ناظرین کی تعداد 10 کروڑ سے تجاوز کرنے لگی۔ انہوں نے 2006 میں پیس ٹی وی انگلش کا آغاز کیا تو جلد ہی یہ مسلم دنیا کا سب سے بڑا چینل بن گیا، جو دنیا کے 200 سے زائد ممالک میں دیکھا جا رہا ہے۔ اس کے اب بھی 25% ناظرین غیر مسلم ہیں۔ انہوں نے 2011 میں پیس ٹی وی بنگلہ جبکہ 2015 میں چائنیز زبان میں پیس ٹی وی چائنیز چینل کی نشریات کا آغاز کیا۔ ان کی انہی دینی خدمات کے اعزاز میں 29 جولائی 2013 کو انہیں متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کی جانب سے 2013 کی بہترین مسلم شخصیت قرار دے کر بین الاقوامی قرآن ایوارڈ دیا گیا، جس کے ساتھ انہیں 7.5 لاکھ درہم انعامی رقم ملی جو انہوں نے پیس ٹی وی کے لیے وقف کر دی۔ اسی سال انہیں ملیشیا کے بادشاہ نے ملک کا سب سے بڑا ایوارڈ عطا کیا۔ 16 جنوری 2014 کو شارجہ کے حکمران شیخ ڈاکٹر سلطان بن محمد القاسمی نے اسلام کے لیے خدمات پر شارجہ ایوارڈ سے نوازا۔ 25 اکتوبر 2014 میں انہیں گیمبیا کے یوم آزادی کا واحد مہمان خصوصی بنا کر مدعو کیا گیا تھا، جہاں انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دی گئی۔ 1 مارچ 2015 کو سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے خود مسلم دنیا کا سب سے بڑا تمغہ شاہ فیصل ایوارڈ عطا کیا، جس کے ساتھ ملنے والی 7.5 لاکھ ریال کی انعامی رقم انہوں نے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کو عطیہ کر دی۔ ایک رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر ذاکر نائک اب تک لاکھوں غیر مسلموں کو مسلمان کر چکے ہیں۔ اگر ہم بات کریں ان کے حافظے کی تو ایک تحقیق کے مطابق ڈاکٹر ذاکر نائک اب بھی کئی گھنٹے روزانہ مطالعہ کرتے ہیں۔ 1 جولائی 2016 کو ڈھاکہ میں دہشت گردانہ حملے کے بعد اسلام دشمن بنگالی اور بھارتی میڈیا نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف اب تک طوفان بدتمیزی برپا کر رکھا ہے کہ ایک حملہ آور نے ان کا فیس بک پیج لائک کر رکھا تھا اور اس نے ان کے خطبات انٹرنیٹ پر شیئر کیے تھے۔ بنگلہ دیشی حکومت نے پہلے ان کے چینل اور پھر ان کی تنظیم پر پابندی عائد کر دی اور وہی کچھ پھر بھارت میں ہوا۔ ان کی آواز کو پابندی سلاسل کرنے کے لیے بھارت کی چوٹی کے دماغ اور ساری مشینری دن رات سر توڑ کوششوں میں مصروف ہے۔ ان کے خلاف نت نئی قانون سازیاں کی جا رہی ہیں اور ان کے رستے بند کرنے کے لیے دماغ لڑائے جا رہے ہیں۔ ہندوستان کے پنڈتوں نے اس کے خلاف مہم چلائی اور مسلم علماء کو استعمال کر کے ان کے خلاف فتوے شائع کیے گئے اور انڈین حکومت نے جلا وطنی پر مجبور کر دیا۔ تب ملیشیا کے سربراہ حکومت مہاتیر محمد نے ملیشیا آنے کی دعوت دی اور ملیشین شہریت دے دی، اور یوں وہ ملیشیا منتقل ہو کر اپنی دعوت کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ان کا حامی و ناصر ہو۔